میں آتا ہے یا بدعت کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں جی، اللہ نبی وارث نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں تو یہ لفظ بخاری مسلم میں استعمال ہوا ہے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے. وہ جب کفار کے ساتھ معاملات چل رہے تھے وہ دینی احکامات کے پوائنٹ آف ویو سے. ہمارے سب کانٹیننٹ کے کلچر میں جو اللہ نبی وارث کے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. وہ جیسے ہم خدا حافظ کہتے ہیں نا، وہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رسول کے حوالے. تو یہ تو انتہائی گستاخانہ کلمات ہیں. اور میرا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رزق تقسیم کرتے ہیں؟ رپلائی ٹو امام احمد بریلوی. احمد بریلوی صاحب نے ایک شعر لکھا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عطا اللہ فرماتا ہے لیکن تقسیم نبی علیہ السلام کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک حدیث کا ادھورا ترجمہ کیا جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. صحیح بخاری میں کتاب العلم چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی، یہ مشکات میں بھی شروع میں کتاب العلم میں آپ کو حدیث مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اللہ دیتا ہے، میں تو تقسیم کرتا ہوں. یعنی یہ دین کا علم میرا ذاتی نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ جو مجھے سکھاتا ہے میں سکھاتا ہوں. انہوں نے آخری ٹکڑا پکڑ لیا، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. ان کا یہ روٹی تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، وہ شعر لکھ دیے. اور اسی طریقے سے پانی ہے انہی کا پانی، کھانا ہے انہی کا کھانا، ہم انہی کا کھاتے ہیں، انہی کے گیت گاتے ہیں. یہ سارے شعر انہوں نے بنا لیے. حالانکہ اس میں تھا کہ دین کا علم تو ظاہر ہے، صحابہ کرام بھی کہتے ہیں واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. لیکن جو تکوینی امور ہیں وہاں تو نہیں. مسند احمد کے اندر حدیث ہے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں ایک صحابی نے حضور کو کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما شاء اللہ وشئت، اللہ کے رسول جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے. آپ فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہے جو اکیلا اللہ چاہے. اچھا، اس صحابی نے آگے سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں میں جو وہ آپ کو اللہ کی اطاعت سے ہی مان رہا ہوں نا، آپ کیوں اس کو نیگیٹیولی لے رہے ہیں؟ دیکھیں میں اللہ کی اطاعت سے ہی، اس کے اذن سے ہی مان رہا ہوں. یہ صحابہ کرام کے دماغ میں اس قسم کی باتیں کسی نے نہیں ڈالی ہوئی تھی. جی مستقل بذات، غیر مستقل بذات، اس میں میرا ریسرچ پیپر بھی ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، وہ آپ پڑھ لیں. اور دعا صرف اللہ ہی سے میرا لیکچر بھی ہے توحید کے اوپر، مسئلہ نمبر 3، اس میں نے یہ سب کچھ لکھا ہے. تو ان کے دماغ میں تو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ یہ والا معاملہ. تو اس سے پتہ چلا تکوینی امور جو تقدیر سے تعلق رکھتے ہیں اس میں آپ صرف کہیں گے جو اللہ چاہے. الحمدللہ امت یہی کہتی ہے، ہم ماشاءاللہ و رسول تو نہیں کہتے، ماشاءاللہ ہی کہتے ہیں، انشاءاللہ ہی کہتے ہیں، انشاءاللہ و رسول تو نہیں کہتے. اللہ نبی وارث جو یہ یعنی لکھا ہوا ہے گاڑیوں کے پیچھے، یہ بالکل غلط ہے. اور یہ نبی علیہ السلام اگر آج دنیا میں موجود ہوں تو ان کے اوپر سخت عتاب فرمائیں. آپ اسی طریقے سے ابو داؤد اور ابن ماجہ میں، بلکہ ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے، اور اس میں شریک القاضی مدلس ہیں لیکن سما کی تصریح سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیرا نامی ایک شہر ہے کوفے کے پاس، وہ نجدیوں کا علاقہ، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو میں نے اسی کے اوپر اجتہاد اور قیاس کیا ہے. صحابی کا بھی قیاس اور اجتہاد غلط ہو سکتا ہے اگر کتاب و سنت سے ٹکرائے. اس نے کہا نا وہ اپنے سردار کو کہتے ہیں آپ تو ہمارے واقعی سردار بھی ہیں. آپ فرمایا اگر میں سجدہ جب میں فوت ہو جاؤں گا، جب تم میری قبر سے گزرو گے قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں. فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. یہ آخری حصہ ہی مشہور ہے، پہلے پورا توحید والا مسئلہ گم ہی کر دیا انہوں نے تاکہ کسی کے کوئی عقیدے کی اصلاح نہ ہو جائے. تو نبی علیہ السلام اس معاملے میں احتیاط کرتے تھے. صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر موجود ہے کہ ایک خطیب نے نبی علیہ السلام کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیابی کے بلند درجے پر فائز ہوا. ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ گمراہ ہو گیا. اس جملے میں کون سی غلطی ہے؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں ہے، سیاق و سباق میں بھی ٹھیک ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا. کوئی غلطی ہے اس میں؟ نہ کوئی لٹریچر کی غلطی ہے، نہ کانٹیکسٹ کی غلطی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی اطاعت دیکھیں. آپ فرمایا بئس الخطیب انت، وہ کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ الفاظ استعمال، بلکہ کہے کہ من یعص اللہ ورسولہ،
تو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے جو ان دونوں کی کرے؟ اور یہاں پہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہک ہے ہک ہے ہک ہے، ٹھیک ہے، جیڑا ہک کی ڈو آکھے وہ کافر و مشرک ہے، جو ایک کو دو کہے، یہ کس کو وہ سنا رہے ہیں؟ یہ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے نہیں کہنا، بلکہ کہنا ہے میں ومن یعص اللہ ورسولہ۔ اور ابو داؤد میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے، اس میں آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اس میں تو آپ فرمایا بئس الخطیب انت، صحیح مسلم میں، اس میں آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے دفع ہو جا میری مجلس سے۔ آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے، لیکن یہاں آپ نے برداشت نہیں کیا توحید کے اوپر حملہ، کیونکہ امام الموحدین بھی تو ہے نا۔ اگر آپ علیہ السلام نے یہ احتیاطیں نہ کی ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح آج پوجا جا رہا ہے نا، ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین بھی نبی علیہ السلام کو پوج رہے ہوتے اگر نبی علیہ السلام نے یہ تعلیمات اتنی سخت نہ دی ہوتی۔ اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر جو پہلا خطبہ ہے حضرت ابو بکر کا، 3 آیات قرآن کی پڑھ دی ہیں انہوں نے۔ پہلا تو جملہ ہی آگے بولا ہے من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، بھائی جو بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ چکی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنا۔ کتنا گستاخانہ جملہ ہے آج کی ڈاکٹرائن میں۔ حضور کی میت رکھی ہوئی ہے، حیات النبی نہیں پڑھا رہے، وہ وفات النبی پڑھا رہے ہیں، عقیدہ دے رہے ہیں، اور یہ انہوں نے اپنا ذاتی جملہ بولا ہے، یہ کہیں قرآن و حدیث میں جملہ نہیں آیا۔ جب یہ جملہ بولا پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ دیکھو محمد تو نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول ہی، اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں جنگ میں، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا۔ اللہ نے کہا اگر محمد مر جائیں یا قتل ہو جائیں، کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی دین پہ ثابت قدم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا، اور جو الٹے قدم پھیرے گا اللہ کا کون